الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کورونا ٹیسٹ کروانا اور ویکسین لینا۔ کورونا ٹیسٹ میں حلق اور ناک کے اندرونی حصے سے رطوبت لی جاتی ہے اور جس پائپ نما پلاسٹک کو منہ یا ناک میں ڈالا جاتا ہے اس میں خشک روئی لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس روئی میں کوئی دوا لگی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے کورونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کورونا ویکسین لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ویکسین لینے کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہو یا تکلیف اس قدر ہوتی ہو کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے تو بہتر ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا ویکسین نہ لیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ بدائع الصنائع۔ مسائل روزہ۔ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا۔ دمہ کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس کو منہ کے پاس لا کر پچکاری کی طرح دباتے ہیں جس سے خشک پاؤڈر کی طرح نکلتا ہے۔ حلق میں اس دوا کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، پھیپھڑوں کو سکون بھی ملتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی دمہ کا مریض روزہ رکھے پھر اچانک انہیلر لینے کی شدید ضرورت محسوس ہو کہ انہیلر نہ لینے سے جان کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جائے گی تو انہیلر استعمال کرنا جائز ہے، البتہ انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کتاب الفتاوی۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر دوائی لگانا۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جو مسیں باہر رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احسن الفتاوی۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ شامی۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کا حکم۔ کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کے ساتھ چمٹا مگر جماع یعنی صحبت نہ کیا تو اس کا روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب کہ اس کو انزال یعنی منی نکل آئے۔ منی نکلنے پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا، اور اگر منی نہ نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قضا اور کفارہ کچھ لازم نہ ہوگا۔ شامی۔ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کا حکم۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع یعنی صحبت کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ شامی۔ کفارہ صوم۔ روزے کا کفارہ۔ روزے کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک دن بھی نہ چھوٹے۔ اگر ایک بھی دن چھوٹ گیا تو ازسرِ نو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوگے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ نور الایضاح۔ جس میں 60 دن روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی اس کو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا کافی نہ ہوگا بلکہ روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ مسائل تراویح۔ دعائے قنوت پوری ہونے سے پہلے امام نے رکوع کر لیا، ابھی مقتدی دعائے قنوت پوری نہیں کر پایا تھا کہ امام دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی دعائے قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ شامی۔ دعائے قنوت بھول کر رکوع کر لیا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو دعائے قنوت کے لیے قیام کی طرف لوٹنے اور دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ دعائے قنوت چھوڑ دے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے، کیونکہ دعائے قنوت واجب ہے اور واجب بھول سے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ شامی۔ لیکن اگر رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے دوبارہ قیام کی طرف لوٹ گیا تو اب دعائے قنوت پڑھ کر سیدھا سجدے میں چلا جائے، دوبارہ رکوع نہ کرے، اس لیے کہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے سے پہلا رکوع باطل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا دوبارہ رکوع نہ کرے، اور اگر دوبارہ رکوع کر لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن یہ دوسرا رکوع لغو ہے، بیکار ہے۔ اس دوسرے رکوع میں کوئی شخص شریک ہو تو وہ اس رکعت کا پانے والا شمار نہ ہوگا، اس لیے کہ تیسری رکعت کا اصل رکوع تو وہ ہے جو دعائے
دعائے قنوت سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ بعد میں کیا جانے والا رکوع لغو ہے اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ دعائے قنوت کو اس کی اصل جگہ رکوع سے پہلے پڑھنا چھوڑ دیا گیا۔ شامی